الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمیرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہر جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج اس رات کا آخری خطاب ہے۔ آپ حضرات ساتھ ساتھ رہے، خطابات بھی سنے، سبحان اللہ کا ذکر بھی کیا، ذکر کی مجالس بھی آپ لوگوں نے اختیار فرمائی، صلاۃ تسبیح کی نماز بھی پڑھ لی۔ آج ایک کتاب سے سارا درس دینے لگا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے کتاب الزہد۔ اس کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے حضرت وقی بن جراح۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کتاب الزہد کئی مصنفین کی کتابیں ہیں۔ امام شافعی نے کتاب الزہد لکھی، اور محدثین نے لکھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد ہے۔ اور یہ جو جس کتاب سے میں درس دینے لگا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ تصوف کی اعلیٰ کتاب ہے۔ اگر ہم اسی کے اوپر خطاب کرنا چاہیں کتاب الزہد سے تو 20 خطابات ہو سکتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ بالترتیب تو جب اللہ توفیق دے گا ایسے کچھ ہم دروس دیں گے، لیکن چونکہ یہ ایک لیلۃ البرات ہے، لیلۃ المبارکہ ہے، عزت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، تو اس میں کتاب الزہد سے درس ہو جائے تاکہ آپ لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کتاب الزہد سے درس لیا ہے۔ ویسے تو تصوف کی مختلف کتابوں سے آپ حضرات دروس سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ تو حضرت وقی بن جراح بہت بڑے محدث ہیں، ان کی ذات پر میں نے ابھی بات نہیں کرنی، جب باقاعدہ درس ہوگا پھر وقت ختم ہو جائے گا اگر انہی پر ہم کلام کریں گے۔ یاد رکھیے بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ
کتب حدیث کے اندر بار بار ان کا نام آپ کو ملے گا، اسناد حدیث میں بار بار نام آپ کو ملے گا، بلکہ یہ محدث ہیں، ان سے کسی نے کہا آپ کا حافظہ بڑا تیز ہے اور ہم سبق پڑھتے ہیں یاد نہیں ہوتا، تو حافظہ کی تیزی کے لیے کوئی نسخہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا جس نے گناہوں کو ترک کر دیا اس کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ حافظے خراب تبھی ہوتے ہیں کہ جب آپ کا حافظہ کسی ایک طرف نہ ہو، کئی طرف جانا پڑ جائے، سوچوں کا محور کوئی ایک جگہ نہ ہو، کئی طرف سوچے ہوں، تو پھر حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ حافظہ قوی اس صورت میں ہوگا جب آپ کی توجہ کسی ایک طرف ہوگی، وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف توجہ ہوگی۔ حضرت وکیع بن جراح 149 ہجری میں پیدا ہوئے، قرب کا زمانہ ہے، اور 197 ہجری میں آپ کا وصال با کمال ہوا ہے۔ بہت بڑے محدث ہیں۔ تو یہ تصوف کی کتاب ہے، کتاب الزہد۔ اس میں انہوں نے مختلف ابواب باندھے ہیں، زہد کا باب ہے، تواضع کا ہے، صلہ رحمی کا ہے، والدین کی خدمت کا ہے، صوفیاء کرام کی نسبت کا ہے، ادب کا ہے، علم کا ہے، شعور کا ہے، حسد کا ہے، تکبر کا ہے۔ یہ سارے ابواب انہوں نے قائم کر کے لوگوں کو بتایا کہ کس چیز سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کس چیز سے نقصان ہوتا ہے۔ ان میں سے چند موتی چن کے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، دو باتیں میں اس درس میں آپ کی توجہ چاہنے کے لیے کتاب و زہد سے ہٹ کے، ایک بات القول البدیع سے ہے، جو علامہ عبد الرحمن سخاوی کی کتاب ہے، باب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ، درود پر وہ کتاب ہے۔ انہوں نے ایک بات لکھی کہ شیخ ابو حفص کاغذی ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا تو ان کے شاگرد نے ان کی قبر پہ بیٹھ کر مراقبہ کیا اور ان سے پوچھا کہ حضور بتائیں آپ کے ساتھ کیا گزری۔ فرمانے لگے کہ جب فرشتے میرے پاس آئے، پوچھا من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور ساتھ ہی فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کے گناہ گنتی کرو۔ فرشتوں نے گناہ گنتی کرنے شروع کر دیے تو میرے دامن میں گناہ بہت تھے، نیکیاں کم تھیں۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، فرشتو گناہ تو تم نے اس کے گنتی کر لیے، اب اس کے درود گنتی کرو۔ اس نے جان کائنات پر درود کتنا پڑھا ہے؟ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف کتنا پڑھا ہے؟ فرشتوں نے درود گنتی کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ فرشتے گنتی کرتے رہے، میرے گناہ کم پڑ گئے، درود شریف کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں اس کو چھوڑ دو، دیکھتے نہیں میرے یار کا ذکر بہت اس نے اپنے دامن میں چھپا رکھا ہے۔ تو حضور والا ابن حاتم نے اس کو لکھا، اور موسوعہ کے اندر ایک اور محدث نے اس کو نقل کیا کہ یوسف بن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ ہم نے کہا یار اپنے چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ، تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا دیکھا کہ ایک طرف سے جو رخسار تھی نا وہ لوہے کی تھی۔ ابن ابی الدنیا بھی ایک جو ہے نا بہت بڑے محدث ہیں، ان کی بھی کتابیں ہیں، ابن حاتم بھی ایک ہیں۔ تو موسوعہ کے اندر لکھتے جو سائڈ تھی نا وہ لوہے کی تھی۔ ہم نے اسے کہا کہ یہ لوہے کی سائڈ کیوں ہے؟ اس نے کہا ایک دفعہ ہمارے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی، لوگ مرنے لگ گئے، تو میں نے کہا اچھا ہو میں گورکن کی ڈیوٹی سنبھال لوں، قبریں کھودوں گا، چلو لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، مجھے مزدوری مل جائے گی۔ میں قبر کھودتا رہا۔ ایک دن میں نے ایک قبر کھودی، ایک مردے کو میں نے دفنایا۔ رات کو میں کیا دیکھتا ہوں، خواب میں مجھے وہی مردہ نظر آتا ہے، اور 2 اونٹوں کی جسم کے برابر پرندے اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر اس سے سوال جواب کرتے ہیں، وہ جواب دے نہیں پاتا۔ ان میں سے ایک فرشتہ ہے اس کو تھپڑ مارتا ہے کہ اس کے جسم کا تیل نکلتا ہے، یعنی بندہ پانی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ وہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ تماشا دیکھ رہا ہوں، میرے اوپر وحشت اور خوف طاری ہے۔ ایک فرشتے نے کہا دیکھو یہ اللہ کے اسرار دیکھنا چاہتا ہے، راز دیکھنا چاہتا ہے، اس کو نہیں پتا
قبر جو ہے یہ برزخ ہے، پردہ ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، یہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرے نے مجھے رکھ کے تھپڑ مارا، میں بے ہوش ہو گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے جب ہوش آیا تو میری ایک سائیڈ لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو، اس کو لکھنے کے بعد محدثین نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے، جہاں اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہاں خوف کا بھی درجہ ہونا چاہیے۔ ایمان خوف اور یقین کے درمیان کی ایک کیفیت کو کہتے ہیں۔ حضور والا کتاب زہد کے اندر وقی بن جراح نے جو باتیں کی، چند موتی سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں ایک پارسا عورت تھی، وہ جب رات کو عبادت کرتی تو اپنے آپ کو کہا کرتی تھی، اے میرا نفس، یعنی اپنے آپ کو مخاطب کرتی، نفس خواہشات کو کہتے ہیں، یہ تیری زندگی کی آخری رات ہے، عبادت کر لے، ہو سکتا ہے پھر تجھے یہ رات میسر نہ آئے۔ جب صبح ہوتی تو پھر کہتی ہے یہ تیرا آخری دن ہے، یہ کہتے ہماری زندگی بیت گئی، ہم نے یہ دیکھا وہ پارسا عورت رات کو ساری رات اس امید پہ عبادت کرتی شاید میری زندگی کی آخری رات ہے، دن کو اس امید پر عبادت کرتی کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی شادی ہو گئی، جب حجرہ عروسی کے اندر گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ خاوند نے اس کو اپنے قرب کے لیے بلایا، کہا نہیں نہیں تجھے نہیں پتا میری زندگی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہے، میری ساری راتیں عبادت میں گزر جاتی ہیں، کچھ لمحہ میں تیرے لیے وقف کرتی ہوں، ورنہ میں نے زندگی تو اپنے رب کے نام لگا رکھی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کی ہاں اولاد ہوئی، جو بیٹا تھا وہ جہاد پر گیا، شہید ہو گیا۔ جب عورتیں آئیں محلے والی کہنے لگی تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہتی چلی جاؤ، اگر تم مبارکباد دینے کے لیے آئی ہو کہ یہ شہید کی ماں ہے تو تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں، اور اگر افسوس کرنے کے لیے آئی ہو تو شہداء کی زندگی پر افسوس نہیں کیا جاتا، خوشی منائی جاتی ہے، کیونکہ بل آیا ولکن لا تشعرون، اللہ نے ان کو دائمی زندگی عطا کی ہوتی ہے۔ فرماتے اس قسم کا زہد، اس قسم کا تقوی، اس قسم کی پارسائی ہمارے زمانے کی عورتوں میں تھی، تو اندازہ کیجئے اس وقت کے مردوں کے عالم کیا ہوگا زہد و تقوی کا۔ عزیزان محترم، حسان بن سنان کا حال دل لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بہت بڑے عاشق رسول تھے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی، ایسے نہیں تھا کہ ان کو کہنا پڑتا کہ سبحان اللہ کہیے، ایسا نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ تو پتہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کہنا نہیں، بعض مساجد میں وہ ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں ہوتا، انہوں نے کہا چلے ایک بندہ مفت میں مجھے اویلیبل ہے تو چلو قاری صاحب تو مہربانی کرتے ہیں ساؤنڈ منگاتے ہیں، سارے تو ایسے نہیں ہیں۔ اب جن مساجد میں ساؤنڈ نہیں تھا وہاں میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، سانس کا پرابلم بھی ہو رہا ہے، اور یہاں بھی ساؤنڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بھی توجہ نہیں فرمائی کہ اتنے تقریریں کر کے آئیں گے، تھکے ہوں گے، چلو ساؤنڈ والے کو تکلیف دے دیں، چلے ہماری تکلیف کی طرف یہ توجہ نہ کرے، اللہ ان کو کوئی تکلیف نہ دے، ہماری خیر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرماتے حسان بن سنان بیمار ہوئے، ساری زندگی زہد و تقوی کے پیکر رہے، کہا ہم جب دنیا دار بیمار ہوتے ہیں ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، ہم 100 شکوے کرتے ہیں، مگر حسان بن سنان کی مجلس کا حال دیکھیے، بیمار ہوئے بندہ آ کے پوچھتا ہے حسان بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، رونے لگے اور کہنے لگے میرا یار مجھ سے راضی ہو گیا تو میرا حال اچھا ہے، اب میرا یار مجھ سے راضی ہو گیا میرا حال اچھا ہے، اگر وہ مجھ سے راضی نہ ہوا، مجھے جنت نہ ملی، مجھے جہنم میں پھینک دیا تو میرا حال اچھا نہیں ہے۔ کہا دنیا والوں تم تو طبیعتوں کے حال لوگوں کو بتاتے ہو، میری یہ کیفیت ہے، ذرا اللہ والوں کی وادی عشق میں قدم رکھو، ان کا حال تب اچھا ہوتا ہے اگر ان کا تعلق یار اچھا ہو تو یہ کہتے ہم اچھے ہیں۔ عمر بن ذر ایک بزرگ ہیں، ان کا حال لکھتے ہیں کتاب زہد کے اندر، فرماتے ہیں ایک شریر آدمی کے جنازے میں جانا ہوا جس پر لوگ کئی اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ حضرت عمر بن ذر جب وہاں پر پہنچے، جنازے کو کندھا دیا تو لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے جنازے میں، جیسے آج کل بھی ہمارے لوگوں کا رواج ہے، مرنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر بن ذر کہتے ہیں وہ مرنے والے
کتنا ہی تو گناہگار کیوں نہ ہو مگر اللہ کو تو ایک مانتا تھا نا۔ مصطفیٰ کریم جان عالم، جان کائنات، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تو مانتا تھا، توحید کا قائل تھا، جان عالم کی رسالت کا قائل تھا۔ یہ جو تیرے جنازے میں تیرے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ کیا ان سے کبھی کوئی خطا نہیں سرزد ہوئی؟ ارے ہو سکتا ہے ہمارے دامن میں گناہ ہی گناہ ہوں، کوئی نیکی نہ ہو، لوگوں کے سامنے ہم بڑے نیک نظر آتے ہیں۔ جب یہ جنازے والوں نے یہ بات سنی، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور کہنے لگے عمر بن ذر تیرے جیسے خطاب کرنے والے رہے تو بندے دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کریں گے۔ تین باتیں اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب بندہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ فرمانے لگے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے نا، سب سے پہلے اللہ اس کو انعام یہ دیتا ہے کہ وہ جلدی جلدی تائب ہو جاتا ہے، توبہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، کیونکہ موت لذات کو ختم کرتی ہے۔ اب نہ چھیڑ یار اس کو، جیسے ٹھیک ہے، موت جو ہے وہ لذات کو ٹھیک کرتی، لذات کو ختم کرتی ہے۔ موت توبہ کی طرف انسان کو لے کے آتی ہے۔ اور پھر فرمایا جو موت کو یاد کرتا ہے وہ قناعت پسند ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں عبادت میں چست ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی موت کو یاد رکھتا ہے اس کے اندر کی جو خواہشات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے تصوف کی کتابیں دیکھیں نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں زندہ رہتے ہوئے اگر کسی نے اپنی تمناؤں کو مار رکھا ہے تو وہ میرا ابو بکر صدیق ہے۔ ان کی تمنائیں کچھ نہیں، یہ کہتے ہیں مال میرا ہو میں اپنے یار پہ نثار کر دوں، آنکھیں میری ہوں چہرہ مصطفیٰ کا ہو سب کچھ یار پہ نثار کر دوں۔ اگر اس عالم میں تم نے کوئی بندہ دیکھنا ہو تو وہ صدیق اکبر کی ذات بابرکات کو دیکھے۔ عزیزان محترم، فرماتے ہیں قیامت کے روز 4 سوال ہر بندے سے ہوں گے۔ کتنے سوال ہوں گے؟ بولیے کتنے سوال ہوں گے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ عمر کہاں لگائی، زندگی تم نے کہاں بسر کی، کس کے ساتھ بسر کی۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا ہے اور خرچ کہاں کیا ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اپنے جسم کو کہاں لگا کے رکھا ہے، تمہارا جسم اس کی کیا معاملات تھے، یہ کیا کرتا تھا، جسم کو کہاں لگائے رکھا ہے۔ پھر جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک لائے۔ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں سے جس نے 70 سال عبادت کی، ایک اس سے گناہ ہو گیا، اللہ نے 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا۔ 70 سال کی عبادت اس کی ضائع ہو گئی، قریب تھا جہنم میں چلا جاتا۔ اپنے سامنے کھانے کو رکھ کے بیٹھا، روٹی ایک رکھی ہوئی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، کسی نے دروازے پر دستک دی اور کہا بھوکا ہوں کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ وہ روٹی اٹھا کر اس سائل کو دے دیتے ہیں، مسکین کو دے دیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کی عبادت جو ضائع ہوئی تھی وہ بھی لوٹا دو اور اس کو بخشش کا تاج پہنا دو۔ جس کے دروازے پر کوئی آتا ہے وہ اس کو خالی نہیں لوٹاتا، ہم اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ حضور والا تواضع کا ایک یہ باب لائے کتاب و زہد کے اندر کہ اللہ والوں میں تواضع کیسی ہوتی تھی، کتنی ہوتی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میں اکثر آپ کو حدیث پاک سنایا کرتا ہوں کہ ایک دن جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، جبریل امی آئے، سامنے حضرت ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ جبریل امی نے دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ ابو ذر غفاری ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر غفاری ہیں، مگر جبریل تم کیسے جانتے ہو میرے غلام کو؟ اگرچہ محبوب یہ بات جانتے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ یہ پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بچے کے لیے کوئی کھلونا لے کے بازار سے آتے ہیں اور کھلونا بیٹے کو پکڑا کے پوچھتے بیٹا یہ کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا ہے، پتہ چلا پوچھتے کس لیے ہیں، یا بتانا حکمت کے سبب سے ہوتا ہے یا پوچھنا محبت کے سبب سے ہوتا ہے۔
تو حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں میرے مصطفیٰ پوچھ رہے جبریل تم کیسے جانتے ہو اس کو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کو اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں۔ پھر محبوب نے فرمایا سبب کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں؟ اب محبوب کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ تاکہ قیامت تک جو بعد میں آنے والے ہیں اگر وہ یہ خوبیاں اپنے اندر سمو لیں گے تو ان کا بھی یہ عالم ہوگا، چلیں گے زمین پہ تذکرے عرش بری پر ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو خوبیاں ہیں، دو خاصیتیں ہیں ان کے اندر جن کی وجہ سے آسمان والے جانتے ہیں۔ ارے جو خوبی صحابی ہونے کی ہے وہ تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، مگر عرش پہ چرچے کی جو خوبیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ قل واللہ شریف سے پیار کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں، دوسرے کو افضل سمجھتے ہیں۔ جس کے اندر یہ دو خوبیاں ہوں گی، اخلاص شریف سے قل واللہ سے توحید سے پیار بھی ہوگا، اپنے آپ کو کم تر اور دوسرے کو افضل سمجھے گا، وہ چلے گا زمین پر، ذکر عرش بری پر ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضور والا چلے گا زمین پر، ذکر عرش بری پر ہوگا۔ اور ہماری طبیعتوں میں کیا ہے؟ کوئی عالم ہے تو وہ کہتے ہیں میں بڑا، کوئی کاشتکار ہے تو وہ کہتا ہے میں بڑا، کوئی قاری ہے تو وہ کہتا ہے میں بڑا، باقی سب چھوٹے۔ لیکن اسی لیے تو محلے والے نہیں ہمیں جانتے، قرب و جوار والے نہیں جانتے۔ جانے کائنات کے غلام چلیں زمین پہ، تذکر عرش بری پہ ہوں۔ سبب کیا ہے؟ اپنے آپ کو کمتر اور دوسرے کو افضل سمجھتے۔ وجہ یہ ہے عزیزان محترم، تو حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، اتنا پختہ یقین تھا، وہ کہتے تھے بس جس در پہ بیٹھا ہوں سب کچھ مجھے یہیں سے مل رہا ہے۔ اور جب بھی کوئی خلاف طبیعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیکھتے تو صحابہ سے لڑ بھی پڑتے تھے بعد میں، کسی سے کچھ نہیں لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے، آپ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ 1 روپیہ لے جاؤ، 1 درہم، اور جا کے ابو ذر غفاری کو دو، اگر انہوں نے لے لیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اگر انہوں نے لے لیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب وہ غلام 1 درہم لے کر گیا اور کہنے لگا اے ابو ذر غفاری یہ لے لیجئے۔ فرمایا میں تو نہیں لیتا، ہم نے تو در ہی ایک دیکھا ہے، جو کچھ ملے گا وہیں سے ملے گا، در ہی ایک دیکھا ہے، ہم نہیں لیتے۔ حضور آپ لے لیں گے تو حضرت عثمان غنی مجھے آزاد کر دیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا تیری تو 1 روپے کے بدلے آزادی ہو جائے گی، پر میں تو غلام ہو جاؤں گا، اس کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں آپ اس بات کو کہاں تک سمجھے ہیں۔ مجھے پتہ ہے رات کا آخری پہر ہے، نیند کی گردشیں آپ کی آنکھوں کو تار تار کر رہی ہیں، زیادہ سما خراشی کا سبب نہیں بنوں گا، لیکن جتنی دیر آپ سنیں گے اتنی دیر یہ کتاب بہت بڑی ہے، اور ہم نے یہ ساری ہی پڑھی ہے، اور یہ پڑھی ہے اور پڑھائی بھی ہے، اور اب آپ کو سننی بھی ہے اور پھر سنانی بھی ہے، اور پھر سنیں گے بھی صحیح کہ تم نے کیا سبق یاد کیا ہے۔ عزیزان محترم، تواضع کے باب میں ایک بات بڑی خوبصورت لکھتے ہیں، یاد رکھیے امام اعظم سارے ائمہ کے استاد ہیں۔ امام اعظم کے شاگرد امام مالک، امام مالک کے شاگرد امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل۔ حضرت امام شافعی نے کوئی خواب دیکھا امام احمد بن حنبل کے متعلق، تو اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ جائیے اور جا کے امام احمد بن حنبل کو بتائیے آپ پر ایک فتنہ آنے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ آپ کہیں قرآن مخلوق ہے، آپ نے کہنا ہے کلام الہی ہے، مخلوق نہیں، یہ آپ پر فتنہ آنے والا ہے، ذرا ثابت قدم رہیے گا۔ کوئی بات نہیں، فتنے ٹھہرتے نہیں، ٹل جاتے ہیں، ان کا وجود بہت تھوڑا ہوتا ہے، فتنے زیادہ نہیں ہوتے، ان کا وجود تھوڑا ہوتا ہے، بس آپ ثابت قدم رہیے۔ اب امام شافعی استاد ہیں، امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں۔ جب استاد کا پیغام پہنچا شاگرد کے پاس تو جو پیغام لے کے گیا تھا کچھ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ میرے استاد کی طرف سے پیغام آیا ہے، میرے شیخ کی طرف سے پیغام آیا ہے، میرے مرشد کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ ارے یہ پیغام بر وہاں سے آیا ہے اس لیے کہ امام شافعی کی زبان پر میرا نام آیا ہے، تو اس کو کیا صدقہ کروں، کیا ہدیہ کروں؟ تو جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دے دی،
اس بنیانیں تو اس وقت ہوتی نہیں تھی، قمیض ہی ہوتی تھی تن پہ، جہاں پہننے کو کپڑا میسر نہ ہو وہاں پہ بنیان کہاں سے ملے گی؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنا کرتا دے دیا اس غلام کو، اس شاگرد کو جو پیغام لے کر آیا تھا۔ اور جب وہاں پہ پہنچے تو امام شافعی نے پوچھا کہ میرے شاگرد گئے ہو، پیغام دے کے آئے ہو؟ حضور والا گیا ہوں۔ وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ فتنہ آئے گا دیکھ لیں گے، ٹل جائے گا ان کی دعا سے، مگر ان کی زبان پر میرا نام تو آیا ہے، مجھے یاد تو رکھا ہے، مجھے پیغام تو بھیجا ہے، لہذا خوشی میں مجھے کرتا دے دیا۔ تو حضرت امام شافعی نے کہا یہ کرتا جب انہوں نے اتارا تھا نیچے کوئی اور کپڑا تھا یا کرتا ان کے جسم سے ملا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جسم سے ملا ہوا تھا۔ حضرت امام شافعی اس کرتے کو چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، شاگرد کا کرتا ہے، مرید کا کرتا ہے، چاہنے والے کا کرتا ہے، استاد کا کرتا نہیں۔ فرمایا تمہیں کیا پتا جو مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہوں ان کے وجود میں کتنا برکتیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کرتے کو دھویا جائے اور پانی زمین پہ نہ ڈالا جائے۔ حضرت امام شافعی امام احمد بن حنبل کے کرتے کو ایک پانی کی بوتل میں ڈال کے رکھتے ہیں اور فرماتے لوگوں اعلان کرا دو وہ مریض میرے پاس لائے جائیں جن کا علاج نہ ہو، میں امام احمد بن حنبل کا مستعمل کرتے کا پانی پلاتا ہوں، دیکھنا اللہ اس کو کتنی شفا عطا فرمائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو جو محدثین کے کپڑوں کے تبرک کی اہمیت کو جانتے ہیں وہ مصطفیٰ کے تبرکات کو کیسا مانتے ہوں گے اور کتنا مانتے ہوں گے، ذرا اندازہ لگائیے۔ تو حضور والا فرماتے یہ تواضع ہوتی ہے کہ ہر عالم کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے تو تبھی یہ عمل کر رہے تھے نا۔ ویسے بھی میں نے عرض کیا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس عالم کو علم سے کسی نے پوچھا نا الذین اوتی العلم درجات، ایسے ہے نا، میں بول تو نہیں رہا کہ علم سے درجے بلند ہوتے ہیں، تو جب علم سے درجے بلند ہوتے ہیں کہا کیسے درجے بلند ہوتے ہیں؟ فرمایا دنیا میں بھی کچھ درجے، پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو علم سے فیض ملے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ خاموشی کا معنی یہ نہیں چپ کر جاتا ہے، کہا نہیں، وہ غیبت نہیں کرتا کسی کی، وہ حسد نہیں کرتا کسی سے، وہ چغلی نہیں کرتا کسی کی، وہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے جان جو لیا ہے۔ اب پوچھے ادھر ادھر کی بات تو وہ جس کو جاننے سے ابھی دیر ہو، جس نے جان لیا ہو تو اسی در کی بات کرے گا نا، پھر وہ ادھر ادھر کی بات کیسے کرے؟ ادھر ادھر کی بات وہ کرتے ہیں جس نے اس در کو جانا نہیں، جس نے جان لیا اس پہ تو اسی در کی بات ہوگی، انہیں پھر ادھر ادھر کی بات کیسے ہوگی؟ سمجھے نہیں بات آپ؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک کی بات توجہ سے سنیں گے، اور تیسرا یہ ہے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کریں گے، اور چوتھا یہ ہے کہ صرف پڑھ کر عمل نہیں کریں گے، پھر ان کو لوگوں تک پھیلائیں گے بھی صحیح اور پہنچائیں گے بھی صحیح۔ اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، وہ واقعہ تفسیر روح البیان کے اندر بھی ہے، میں نے نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ واقعہ علامہ دمیری علیہ رحمہ کی حیات الحیوان کے اندر بھی ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں تو بہت ہے، لیکن بڑی کتابوں میں انہوں نے چونکہ یہ روح البیان سے کئی سو سال پہلے کے ہیں تو انہوں نے اور کتابوں کے حوالے دیا، الحمدللہ وہ بھی ہیں میرے پاس، کہ یہ کتاب وزود یہ عربی کی ہے اصل، تو اس سے اخذ کر کے آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ تو حضور والا انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، تو ایک بندہ نے اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے لے کے آ گیا، اور اتفاق یہ باپ کی عمر باپ ہی ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، تو چھوٹے سے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، باپ بیٹے کی شکل ایک جیسی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم تو دونوں ایسے ہو جیسے کوے، ایک کوا بیٹھا ہو دوسرا آ جائے تو پتہ نہیں چلتا ان میں سے پہلے کون تھا، یعنی اتنی مشابہت ہے اور اتنی شکل ملتی ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وجہ یہ ہے کہ میں جہاد پہ چلا گیا، میرے گھر میں بچہ ہونے والا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں وہاں پہ چلا گیا، 12 سال کے بعد آیا، رشتہ داروں سے پوچھا میری بیوی، انہوں نے کہا وہ فوت ہو گئی تھی، لیکن ایک عجیب بات ہے وہ میرے چچا کی بیٹی تھی، اس کی قبر سے رات کو ایسی روشنی نکل کے آسمان کی طرف جاتی ہے، جب میں قبر پہ گیا قبر پھٹ گئی تو یہ بچہ باہر نکل آیا 12 سال کا،
اور جب یہ باہر نکلا میں نے کہا میرے مالک یہ کیا ہے؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی، او میرے نبی کے صحابی، جب تو جانے لگا تھا تو نے کہا تھا اے اللہ یہ بچہ تیری بارگاہ میں امانت رکھتا ہوں، تو نے امانت بچہ رکھا تھا، ہم نے حفاظت کی ہے، بیوی کی بھی کہہ کے جاتا تو ہم اس کی بھی حفاظت کرتے۔ یہ وکی بن جراح کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں تم کہیں جاتے ہو تو رشتہ داروں کو کہتے ہو میرا گھر دیکھنا، میرے بچوں کا خیال کرنا، لیکن اگر کاش تم یہ بات سیکھ جاؤ کہ یہ جو کچھ بھی ہے میرے مالک تیری پناہ اور سپرداری میں ہے، تو پھر وہ کبھی ایسا امین ہے، ایسا امین ہے، ایسا امین ہے، وہ تو خود کہتا ہے خیانت نہ کرو۔ سمجھ نہیں آئی آپ؟ یہ اتنا بڑا سبق ہے، آج اس درس گاہ سے لے کے جائیے، اس خانقاہ سے اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں دیجئے، پھر دیکھیے۔ میرے ایک استاد ہیں، تو ایک مرتبہ میں جانے لگا حج پہ، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور کوئی مجھے نصیحت کرے، تو انہوں نے 2-3 باتیں کہیں، باتیں عشق کی ہیں، لیکن اس وقت رات کے ماحول میں آپ عشق سے آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ نیند جو ہے جب حاوی ہو بندے کو تو پھر عشق کی باتیں اچھی نہیں لگتی، تو اس نیند کے عالم میں بھی سن لیجیے، آپ کی مہربانی ہے، کیونکہ جو ایک دین کا مسئلہ سیکھتا ہے وہ 1000 نفل پڑھنے والے سے زیادہ افضل ہے، اس لیے آپ برداشت کیجئے ذرا۔ میں نے کہا حضور کوئی نصیحت کیجئے، فرمانے لگے جب تم سرکار کی بارگاہ میں جانا تو عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں، ہم تو آپ کی امتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ میں آپ کی بارگاہ میں امانت رکھتا ہوں، جب میں دنیا سے جاؤں یا میرے چاہنے والے مجھ سے محبت کرنے والے دنیا سے جائیں، حضور یہ کلمہ میں امانت رکھتا ہوں، دنیا سے جاتے وقت دیدار بھی کرا دیجئے گا، یہ کلمہ بھی پڑھا دیجئے گا۔ اب یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، یہ اللہ والوں کے درس گاہوں سے ملتی ہیں۔ تو میں نے کہا حضور والا اور کچھ بتائیں، فرمایا یاد رکھنا لوگ مدینے سے نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں الوداعی سلام پیش کر لوں، الوداعی سلام نہ کہنا، نبی سے الوداع ہو کے کہاں جاؤ گے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تو تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کوئی کہے میں اللہ سے الوداع ہو کے جا رہا ہوں، کہاں جائے گا؟ سلطنت بھی اسی کی ہے، کائنات بھی اسی کی ہے، زمانہ بھی اسی کا ہے، تو زمانہ تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے ببرکات، نبی سے الوداع ہو کے کہاں جاؤ گے؟ عزیزان محترم، حضرت وقی بن جراح لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عالم کو علم کا بھول جانا کسی گناہ کے سبب سے ہوتا ہے، ورنہ عالم نہیں بھولتا کبھی، چونکہ علم محبوب کی وراثت ہے، اور وارث کو جب وراثت مل جائے نا وہ خود ضائع نہ کرے تو کوئی وراثت چھین نہیں سکتا۔ بات یہ بڑی دور کی ہے، پتہ نہیں آپ کتنی سمجھے۔ وارث کو وراثت مل جائے تو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، ہاں تب ضائع ہوتی ہے جب وہ خود ضائع کرے۔ تو کہا یہ جو علم ہے یہ محبوب کی وراثت ہے، تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، تب ہوتی ہے جب کوئی گناہ ہو، گناہوں کے سبب سے نسیان ہوتا ہے، علم بھول جاتا ہے، علم ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ کا اس کتاب میں واقعہ نہیں، دوسری کتاب کے اندر ایک تفسیر میں میں نے پڑھا تھا، چونکہ اس سے ملتا ہے تو میں وہ بھی عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک امام مسجد نے نا کافر ہونے کا اعلان کر دیا کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب لوگ اس کے پاس گئے کہ اتنا بڑا عالم تھا اور یہ نمازیں پڑھایا کرتا تھا مسجد میں، خصوصاً ائمہ مساجد توجہ سے سنیے گا، تو یہ نمازیں پڑھایا کرتا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا کہ اس نے اسلام سے برات کا معاذ اللہ اعلان کر دیا۔ جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ ایک دن صبح کی نماز کے وقت میں بیٹھا ہوا تھا اور دیوار کی میں نے ٹیک لگائی، مجھے نیند آ گئی۔ اب میں جمعے پہ اکثر دیکھتا ہوں مجھے بات بھول جاتی ہے، کئی لوگ دیوار کے پاس ہی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہماری مسجد میں بھی، اور وہ ٹیک لگا کے سوئے پڑے ہوتے ہیں، اور بعد میں ہم جگہ جگہ تھک جاتے ہیں، اور جب ان کو نیند آ جاتی ہے پھر اٹھ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ ٹیک لگا کے کسی کو نیند کا ایک اونگ اور ایک جھوٹا بھی آیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بغیر وضو کے جو نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا یہ کفر ہے۔
یہ مساجد میں جا کر جب تم نے نماز پڑھنی ہو تو ٹیک لگا کے نہ بیٹھا کرو، ہاں بغیر آسرے کے بیٹھے ہو پھر نیند کے جھٹکے لگ گئے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اکثر لوگ مساجد میں جاتے ہیں تو ہنستے ہیں، نماز کے اندر اگر آپ اتنی آواز سے ہنسے کہ ہنسی آپ نے خود سن لی تو صرف آپ کی نماز نہیں ٹوٹی بلکہ جو وضو کیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، مسائل بھی یاد رکھا کریں۔ اب یہ ہوا کہ جناب کہتے میں نا بیٹھا ہوا تھا ٹیک لگا کے دیوار کی، مجھے نیند آ گئی، اور آپ کو پتہ ہے انتظامیہ والے تو ویسے لحاظ نہیں کرتے، تو بندہ اٹھا اس نے تکبیر کہہ دی۔ جیسے تکبیر کہی نا، چونکہ ادھر سے میں ٹیک لگا ہوا تھا، نیند آئی ہوئی تھی، ادھر سے تکبیر ہو گئی۔ اب میں کہتا کہ میں نے وضو کرنا ہے تو سارے میرے مقتدی لڑ پڑتے، میں نے کہا چلو ویسے ہی نماز پڑھا دو، میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی۔ شام تک میں ڈرا رہا، پتہ نہیں میرے اوپر کون سا عذاب آئے گا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر ایسا ہوا کہ پھر وہ تو بغیر وضو سے تھا، پھر میں بغیر غسل کے پڑھانے لگ گیا۔ میں نے کہا دیکھیں ایسے لوگ ڈراتے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آخر کار مجھے کچھ نہیں ہوا اور مجھے سزا یہ ملی ہے کہ میں دائرہ اسلام سے فارغ ہو گیا، آج کفر کی موت مر رہا ہوں۔ تو علماء نے کہا تو کیسے کہتے تجھے کچھ نہیں رہا، تیرے پاس تو کچھ نہیں رہا، تو کیسے کہتے ہے میرے کچھ نہیں ہوا، تیرے پاس تو کچھ نہیں رہا۔ یہ بے ادبی کی وجہ سے، بغیر وضو کے نماز پڑھانے سے اللہ نے تجھ سے دین اسلام کی برکات کو لے لیا ہے۔ اب آپ نے یہ 2-3 مسئلے تو سماعت کر ہی لیے نا۔ عزیزان محترم، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں، یہ آپ سننے والی بات ہے، بنی اسرائیل میں 100 سال قحط رہا، 100 سال۔ آج کل جو ہمارے ساتھ حالات ہو رہے ہیں نا، تو بنی اسرائیل میں 100 سال قحط رہا، بے برکتی ہو گئی، کھانا میسر نہ تھا، ہر طرف غربت ہی غربت تھی۔ بنی اسرائیل کے علماء نے کہا لوگوں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ لوگ ساری رات عبادتیں کرتے، اللہ اللہ کرتے، معافیاں مانگتے، 100 سال تک، حتیٰ کہ اتنا قحط ہوئی کہ لوگوں نے مردہ جانور کھانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو ذبح کر کر کے کھانے لگ گئے، مگر غربت دور نہیں ہو رہی تھی۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس وقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، فرمایا میرے کلیم اللہ اعلان کر دو، یہ ساری رات نمازیں پڑھیں، ساری رات عبادتیں کریں، صبح شام زہد و تقوی کا پیکر بن جائیں، میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا، یہ ایک ڈنڈے کی طرح خشک ہو جائیں، سوکھ جائیں، تب بھی دعا قبول نہیں کروں گا جب تک لوگوں کا انہوں نے مال کھایا ہوا واپس کر کے پھر عبادت نہیں کرنی، توبہ نہیں کرنی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ ملا پی گیا، ہضم کر گیا، کسی سے پیسے لیے واپس نہیں دیے، اور یہ ہماری عادت ہے۔ پھر کہتے دعائیں مانگتے قبول نہیں ہوتی، شب بیداری کرتے قبول نہیں ہوتی، وظیفے پڑھتے اثر نہیں ہوتا۔ بابا جو تم نے لوگوں کا مال دبایا وہ واپس کرو گے تو دعائیں قبول ہوں گی نا۔ اب بات تو کڑوی آپ کو لگے گی تو صحیح، بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے، بھائی بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، پھر شب بیداری۔ آج یقین کریں، میں بیٹھا ہوا ایک بات سوچ رہا تھا، اکیلے بیٹھے ہوئے میرے پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ہم سٹیٹس لگا دیتے ہیں، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دینا۔ یہ سٹیٹس ہے کہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیا فیس بک سے تمہارا تعلق ہے؟ کیا تمہارے واٹس ایپ سے تعلق ہے؟ جی ہم بڑے شرمندہ ہیں۔ میں نے کہا جن کو تم کہہ رہے ہو ہم شرمندہ ہیں، ان سے شرمندہ نہیں، اللہ کی قسم ہم فلسطین والوں سے شرمندہ ہیں۔ کروڑوں مسلمان ہو کر ہم فلسطین والوں کی کوئی مدد نہیں کر سکے، حتیٰ کہ آج محراب و منبر سے جو فلسطین کے لیے دعائیں کی جاتی تھی وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ جن سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، جن کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے، ان کے لیے کچھ نہیں کرتے، اور سٹیٹس لگے ہوئے ہیں جی آج کی جی معاف کر دے۔ یہ کون سی ہے؟ یہ تو تم اپنے نفس کو راضی کر رہے ہو، اور جو خدا کے لیے معافی مانگی جاتی ہے اس کے لیے یہ نہیں سٹیٹس لگائے جاؤ، اس کے بعد جا کے خود معافی مانگو، قرضہ کھائے واپس کرو، مال دبایا ہے واپس کرو۔ میرے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا جناب ہمارے گھر میں جنات ہیں، اور جب رات کو ہم سوتے ہیں تو چیخوں کی آواز آتی ہے، اور گھر جنات سونے نہیں دیتے۔ میں نے کہا یہ جنات نہیں ہیں، لگتا ہے تم نے کسی یتیم کے مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی بیوہ کے مکان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ رونے لگا، ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم یہ بیوہ تھی، میں نے یتیم بچوں کو نکال کے قبضہ کیا ہے۔ میں نے کہا اس یتیم بچوں کی آہیں تجھے سونے نہیں دیتی، غریب بچوں کی آہیں تجھے ساری رات نیند نہیں کرنے دیتی، ان کا مال واپس کر، پر دیکھ تیری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، تیری قبر میں بھی سکون آ جائے گا۔
لوگ مجھ سے زیادہ خفا کیوں ہیں؟ اسی لیے ہیں کہ میں کہتا ہوں اللہ کی طرف رجوع کرو، تویز مجھے آتے نہیں، حساب کتاب مجھے آتا نہیں۔ گھر جاتے ہیں بیگ میں ڈنڈے مارتی ہیں، ہمارا جو فلاں پیر تھا وہ تو تویز دیتا تھا، تمہارے کیسے پیر ہیں تویز نہیں دیتے؟ کیونکہ پیر کے مرید کم ہیں، رن مرید زیادہ ہیں۔ ہاں جی، اسی لیے یہاں آتے نہیں کہ جی حساب کتاب کرانا تھا۔ میں کہ حساب کتاب میری ریاضی کمزور ہے، مجھے ایک ہی حساب آتا ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں یا اس کے رسول کو مانتا ہوں، زیادہ مجھے حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو کسی کے گھر میں جائے کہ میری کچھ مدد کرو، اور اگلا بندہ طاقت بھی رکھتا ہو مدد کرنے کی، مدد نہ کرے، اس گھر میں 7 دن تک رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس گھر میں 7 دن تک رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امام کے پیچھے کئی عرصہ تک نماز پڑھتے رہے، کئی عرصہ تک۔ ایک دن امام صاحب نے کہا، حضرت یہ بتائیں کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ کہاں سے کماتے ہیں، کہاں سے کھاتے ہیں؟ بڑے عیش سے رہتے ہیں اور بڑے لنگر چل رہے ہیں اور بڑا نظام ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ ایک غلام کو کہنے لگے، کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے اس کو اپنا امام بنایا ہوا ہے؟ تو حضور اتنے سال ہو گئے۔ اور میں اللہ اکبر، میری نمازیں ضائع ہو گئی۔ جس کو خدا کے رازق ہونے پر یقین نہیں ہے وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مجھے ساری نمازیں لوٹانی پڑیں گی جو میں نے اس کے پیچھے پڑھی۔ اور آپ اندازہ لگائیں، یہ مولوی جہاں بھی بیٹھتے ہیں، فلانے بندے کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں، کہاں سے مال آتا ہے؟ کوئی اسامی پھنسائی ہوئی ہے، کیا ہے، فلاں ہے۔ اور ملاؤ، تمہیں تو خدا کے رازق ہونے پر یقین نہیں ہے، تم کیسے مبلغ ہو سکتے ہو؟ تم تو دوسروں کے آستانے اور دوسروں کے مساجد اور مدارس دیکھ کر کہتے ہو یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ارے وہ خدا تمہیں جھوٹ پر دے سکتا ہے تو جو سچ بولتے ہیں ان کو کیوں نہیں دینے پہ وہ قادر ہو سکتا؟ خود ہی دیتا ہے، اور کس نے دینا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اسی کتاب میں لکھتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے چلے گئے تو کسی اللہ والے نے پوچھا، بتائیں کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا سارا زہد تقوی عبادتیں بیکار گئیں، صرف رات کو جو بستر چھوڑ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتا تھا، اس کے سبب سے میرا یار مجھ سے راضی ہو گیا، اس کی سبب سے میرا یار مجھ سے راضی ہو گیا۔ اس میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے کسی مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو اکیلا نہیں جاتا، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کس لیے ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ اس کو کوئی دنیا کا کام تو نہیں ہے، کوئی سفارش تو کروانے نہیں جا رہا، صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے رضا کے لیے جاتا ہے تو وہ فرشتے اس کو واپس جاتے مبارکباد دیتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو ملنے والے، جا تیرے رب نے تجھے بخش دیا ہے، تجھے بخش دیا ہے، تجھے بخش دیا ہے۔ اچھا، یہ حدیث میں ویسے شعب الایمان کے اندر بھی ہے، کنز المال کے اندر بھی ہے، تو کتاب الزہد کے اندر بھی ہے، تو یہ پہلے کے محدث ہیں ان سے۔ تو میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو میں ایک سوچ میں چلا گیا، یہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ واسطے ملے۔ میں کہوں جی میں قاری صاحب کے پاس جا رہا ہوں، کوئی کام ہی نہیں ہے، بس اللہ واسطے ملنا ہے۔ میں شاہ صاحب کے پاس جا رہا ہوں، میں فلاں صاحب کے پاس، مشکل تو نہیں ہے نا؟ بولے تو صحیح نا، مشکل نہیں ہے نا؟ لیکن اتنی بڑی بات کہ بخشش کا پروانہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلق داریاں لالچ پر مبنی ہیں۔ ہم لوگوں کو اس لیے ملتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہم کسی کو کتنا لوٹ سکتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کتنا فائدہ جو ہے نا لے سکتے ہیں۔ اور جب ہم جاتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے یہاں جمعے والے دن درس تصوف ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم دے دو، ہر بندہ کہتے ہیں جی 5 منٹ چاہیے، جی کیا چاہیے، جی یہ نوکری لگوا دیں، وہ جی پرچہ ہو گیا کی سفارش کر دیں۔ اب میں کہتا ہوں یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں سے یہ پروانہ تو بخشش کا وہ لے کے جائے گا نا جو اللہ کے لیے آیا ہوگا، جو آئے ہی اپنا کام کرانے کے لیے، اس کے لیے کیسے؟ کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ قرب قیامت میں لوگ ملیں گے تو لالچ کے سبب سے، لہٰذا ان کو بتایا جاؤ لالچ سے نہیں، اس کی رضا کے لیے ملو تاکہ بخشش بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ باتیں ذرا کڑوی ہیں مگر پلے باندھنے کی ہیں، کام آئیں گی۔ عزیزان محترم،
اسی حدیث میں بتایا، اسی کتاب میں بتایا کہ جان عالم، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے تمہیں محبت ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر چھپانی نہیں، اس کو بتانا بھی ہے مجھے تو اس سے محبت ہے۔ پھر یہ صلہ رحمی اور قطع تعلقی پر احادیث مبارکہ لائے، فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنہ قاطع، جو خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس پر کئی احادیث مبارکہ لائے ہیں۔ اور ایک خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے کہمش بن حسن۔ ابن حسن جو ہیں یہ بزرگ اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے، ماں کے پاؤں دھو رہے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب تو یہ باتیں دکی انوسی لگتی ہیں کہ کوئی باپ کے ہاتھ چوم لے، ماں کے پاؤں چھو لے تو عجیب لگتا ہے، یار یہ بات دکھاوا کر رہے ہیں، وہ چاہے جتنا مخلص ہی کیوں نہ ہو۔ تو ماں کے پاؤں دھو رہے تھے تو ایک بندہ گیا، وہ بھی عالم تھا، اس نے کہا اے ابن حسن پاؤں خود دھو رہے ہو، کوئی خادم رکھ لو، اتنا اللہ نے تجھے پیسے دیا ہے، ماں کی خدمت کے لیے کوئی نوکرانی رکھ لو، کوئی خادمہ رکھ لو، کوئی میڈ رکھ لو۔ جب اس نے یہ بات کی تو ابن حسن صوفی تھا، اور صوفی کے کلام کی برکتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب میری ماں نے مجھے جنا تھا میری پرورش کے لیے خادم نہیں رکھا، آج میری ماں کو ضرورت ہے تو میں ان کے لیے خادمہ رکھ لوں، میں ان کے لیے خادمہ نہیں رکھ سکتا۔ تو عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت لکھتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں سے دور دور رہیے جو لالچ بر مبنی تم سے رشتہ داری تعلق داری رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے تعلق رکھیں جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ پھر ایک حدیث لائے کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبیٰ کے سر کا بوسہ لے رہے تھے، اور آپ نے حضرت امام میرے آقا کی یہ سنت مبارکہ تھی، بچے کو گود میں بٹھا کے نا اپنے ناک مبارک سے نا ان کے سر کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضور آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو بچہ ہے نا یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے، اس لیے میں اپنی بینی مبارک رکھ کر اس خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ اور آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو جو سونگ رہے ہیں، ان کے سر مبارک کو بوسہ لے رہے ہیں، تو کچھ سردار بیٹھے تھے، حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو اتنا وہ نہیں ہے کہ بچوں سے پیار کریں۔ فرمایا اگر تم رحمت سے محروم ہو تو ہم کیا کریں، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اس پر آخر میں پھر علماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی شان پر ایک باب باندھا ہے، قطع تعلق کی صلہ رحمی اور مختلف باتیں، پھر حسد سے بچنے کا باب باندھا ہے۔ تصوف کی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کتاب و زہد، وقی بن جراح، یاد رکھیں جتنے علماء بیٹھے ہیں یہ خریدیں اور اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ پوری کتاب کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یعنی آج کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس خانقاہ پر بیٹھ کر تصوف کی کتاب و زہد کو سارا کا سارا نچوڑ سن کے ہیں، گویا ہم نے یہ کتاب پڑھی ہے۔ آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ یہ اس کتاب میں نہیں ہے، یہ دوسری کتاب ابن جوزی نے لکھا ہے، یہ اس میں نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں، کل کو آپ کوئی خطبہ بیٹھے ہوئے بیان کر دیں اور کوئی کہے جی کتاب و زہد تو میں نے پڑھی ہے، اس میں تو نہیں ہے، یہ ابن جوزی کی کتاب کے اندر ہے۔ ایک شخص تھا، دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، یعنی دو دوست تھے آپس میں، تو ایک دوست نے دوسرے دوست کو کچھ پیسے دیے کہ یہ سنبھال کے رکھ لو، میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپس آ کر میں پیسے تجھ سے لے لوں گا۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں سمجھتے، غریب سمجھ کے ٹھکرا دیتے ہیں، ان کے لیے۔ بہن بھائیوں کے خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی بد مذہب ہو جائے، گستاخ ہو جائے، ہم اس کو جس کا حکم ہے کہ منافق کو نہ ملو وہاں تو جپیاں ڈالتے ہیں، اور جی چائے نہیں پوچھی، فلاں ملا نہیں، فلاں نے مجھے ہاتھ نہیں ملایا، جی ہم نے برادری سے نکال دیا، ایسا کہنے والا جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ جہلانہ باتیں ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک دوست نے دوسرے کو پیسے دیے، پیسے دے کے وہ چلا گیا، پوری زندگی کی کمائی اس کو دے کے چلا گیا، سفر پہ جب واپس آیا اس کے گھر پتہ چلا وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ بڑا پریشان ہوا کہ یار میری جو زندگی کی کمائی تھی سارا کچھ تو میں اس کو دے کے گیا تھا، کس سے پوچھوں؟ اولاد سے پوچھا، کہا ہمیں خبر نہیں۔ پھر کسی نے کہا
اللہ والے موجود ہوں، اہل علم کا طبقہ موجود ہو، تو ان کے دروازے پہ جا کے سائل بن کے سوال کرنا چاہیے۔ جب سوال کیا تو کہا حسن بصری کے پاس چلے جاؤ، وہ کعبے کے اندر بیٹھے ہوں گے، مطاف کے اندر مراقب ہوں گے، آنکھیں بند ہوں گی، کیونکہ الٹی چال چلتے ہیں، دیوان گان عشق رکھتے ہیں بند آنکھیں دیدار کے لیے۔ اگر دنیا دیکھتا ہے تو وہ اپنی سامنے کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جب عاشق زار دیکھتا ہے آنکھیں بند کر کے دل کی تختی پر دیکھتا ہے، کیونکہ ولی کا دل شیشے کی مانند ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ سامنے آتا ہے تو ولی اپنے دل میں اس کی صورت کو دیکھ کے پہچان لگتا ہے کہ لیتا ہے یہ حسد کا پیکر ہے، یہ تکبر کا ہے، شہوت کا ہے، کس چیز کا ہے، کیونکہ ولی مثل آئینہ ہوتا ہے، جو اس کے سامنے آتا ہے بیٹھنے والے کی تصویر کو اپنے دل میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تو کہا حسن بصری کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا۔ جب ان کے پاس گئے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرو 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور بیت اللہ شریف چلے جاؤ۔ جنتیوں کو ہر پیر اور جمعرات کو تہجد کے وقت ان ارواح کو طواف کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ ہر ایک کو نہیں پتہ چلتا، یہ جو بھیجنے والا تھا اس نے انتظام بھی کوئی کیا ہوگا، نہیں سمجھ آئی۔ جیسے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید گیا نا حج کرنے کے لیے، تو سرکار کے روضے پر پہنچا تو جا کے سلام کیا، کوئی جواب نہیں۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس گیا، حضور مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ فرمایا جانا، محبوب کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام عرض کرنا۔ اور جب وہاں پہ پہنچے سلام کیا تو جواب ملا، عرض کیا یا رسول اللہ پہلے بھی آتا تھا جواب نہیں دیتے تھے۔ فرمایا پہلے تم آتے تھے، پارت نظام الدین نے دی ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اب جنہیں کہا ہے ہم نے تو ان کی وجہ سے تمہیں جواب دیا ہے۔ اب وہ جناب والا پہنچے وہاں پر، پچھلی رات آواز دی تو کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرمانے لگے لگتا ہے وہ جہنم میں ہے، اگر جنت میں ہوتا تو طواف کے لیے ضرور آیا ہوتا، کیونکہ مقام 2 ہیں، ایک مرنے کے بعد یا عالم سجین میں ہوتا ہے بندہ یا علیین میں ہوتا ہے۔ سجن کہتے ہیں قید کو، جو قید ہے وہ کہاں جائے، جو آزاد ہے وہ کہاں رہے اور کہاں رکے، اس نے آنا بھی ہے، جانا بھی ہے، سیر بھی کرنی ہے۔ اس پر فل مدبرات امرہ کے تحت میں نے ایک لیکچر بھی دیا ہے میرا شریف کی سرزمین پہ، وہ آپ سن سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں آیا جایا کرتی۔ تو حضور والا پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا مصر میں جاؤ، ایک کنواں ہے برہوت نامی، اس میں سجن کا مقام ہے، وہاں پہ جو جہنمی ہیں روحوں کو قید کیا ہوا ہے، وہاں جا کے تم پچھلی رات جا کے آواز دو، تمہیں جواب ملے گا۔ جب وہ بندہ وہاں پہ پہنچا اور جس نے آواز دی تو جواب آیا، اس نے کہا میں مال کا بعد میں پوچھوں گا، پہلے حال بتا، تو حاجی تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن جہنم میں کیوں؟ اس نے کہا میری نمازیں، میرے روزے، میرے زکاتیں، میرے حج سب ضائع ہو گئے۔ وجہ کیا بنی؟ میرے پاس پیسہ تھا، میری ایک بہن تھی جو غریب تھی، میں اس کو غریب سمجھ کے کچھ نہیں دیتا تھا، ملتا بھی نہیں تھا، غریب سمجھ کے نفرت کرتا تھا۔ اللہ نے سب کچھ میرے منہ پہ مار دیا اور فرمایا جب تک تیری بہن تجھے معاف نہیں کرے گی تو جہنم میں رہے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اپنی بہنوں سے صرف نظر کرنے والوں، اور کچھ نہ لے کے جاؤ تو آج یہ پیغام لے کے جانا، خون کے رشتوں سے قطع تعلقی نہیں کرتے، الزام نہیں لگاتے، بدگمانی نہیں کرتے۔ اب ہوا یہ کہ جناب کہا میرا مال کدھر ہے؟ کہا وہ میں نے اپنے گھر کی کمرے کی چوکھٹ کے اندر، چوکھٹ سے جیسے کمرے میں پاؤں رکھیں گے وہاں دبایا ہوا ہے زمین میں، نکال لو۔ تو ایک مجھ پر بھی احسان کرو، میری بہن کے پاس جاؤ اور ہاتھ جوڑ کے کہنا تیری وجہ سے تیرا بھائی جہنم میں ہے، اگر میری بہن نے مجھے معاف کر دیا تو جنت مجھے مل جائے گی۔ عمل میرے اچھے ہیں، نمازیں پڑھتا تھا، روزے، زکوٰۃ، حج، سب کچھ، صرف یہ تھا کہ بہن غریب تھی، غریب سمجھ کے میں اس کو ملتا نہیں تھا، دعوتیں کرتا بلاتا نہیں تھا، سامنے آ جاتی دیکھتا نہیں تھا، غریب ہے۔ اللہ نے پکڑ لیا کہ خون کے رشتوں کے ساتھ وفا نہیں کرتا، تجھے کیا پتا۔ اب وہ بندہ آیا، اس نے ورثاء کو کہا، انہوں نے کہا مال نکال لو، مال نکل آیا۔ اس کی بہن کے پاس گیا، اس نے کہا جی بات یہ ہے، میرا دل بڑا دکھی ہے، میرا بھائی حاجی تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، بڑی دعوتیں کرتا تھا، لیکن مجھے غریب سمجھ کے صرف نظر کیا کرتا تھا، مجھے کھانے پہ نہیں بلاتا تھا، مجھے رشتہ داری میں شامل نہیں کرتا تھا، میں سامنے جاتی تو منہ پیر لیتا تھا کہ یہ غریب ہے، لیکن کچھ بھی ہو میری ماں کا بیٹا تو ہے نا۔ بہنیں کب برداشت کرتی ہیں کہ کوئی بھائی جہنم میں ہو؟ بہنیں کب برداشت کرتی ہیں کہ وہ آگ میں جائیں؟
لہٰذا میں نے معاف کیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا چونکہ اس کی بہن نے معاف کر دیا ہے، جاؤ آج پھر بیت اللہ شریف میں پچھلی رات آواز دو، دیکھو اس کی روح آج طواف کرنے آئی ہے کہ نہیں آئی۔ جب گیا جا کے آواز دی تو اس نے کہا میرے بھائی میں آیا ہوں، جیسے میری بہن نے ادھر سے معاف کیا اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کر کے جنتی بنا دیا ہے، اور آج اجازت دی ہے کہ میں بیت اللہ کے طواف کے لیے یہاں آیا ہوا ہوں۔ اور یہ جو شب بارات آج کی رات ہے، اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ زمزم شریف کی برکات کو بڑھا دیا جاتا ہے، شفاؤں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے ذائقے کو مٹھاس میں اور زیادہ بدل دیا جاتا ہے۔ اور اس شب برات کی رات میں جہاں بخشش کی جو ہے نا پروانے جاری ہوتے، وہاں جو شہید کی شہادت کی موت مرتے ہیں، ان شہداء کی ارواح کو اللہ اجازت دیتا ہے کہ شب برات میں جا کے اپنے نبی کے روضے کا دیدار کر کے آؤ۔ یہ بعد از وصال بھی روحیں جان کائنات کے روضے کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ کس دن جاتی ہیں؟ اسی شب برات والی رات میں جایا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اتنی دیر آپ کی سماع خراشی کا سبب بنے، آپ نے بڑی توجہ سے سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دل کی کیفیت بدل گئی ہے کہ خون کے رشتوں کو قائم رکھیں گے، نہیں توڑیں گے، چغلی نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، کینہ پروری نہیں کریں گے، کسی جیلی پیر سے یا اصلی سے حساب کتاب نہیں کروائیں گے، اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے، ولیوں سے تعلق اس لیے رکھیں گے کہ نسبت قیامت والے دن کام آئے گی۔ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ ساری چیزیں اپنے دل میں آپ تہیہ کر کے اجتماعی طور پہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیے خواستگار ہیں۔ میرے مالک ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں اور لغزشوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور جو دور و نزدیک سے بھائی آئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی تیرا محبوب ہے تو اس کے صدقے سے ہم سب پر محبت کی نظر فرما اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔